السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ہماری آج کی فقہی مجلس کا عنوان ہے غیر محرم رشتہ دار۔ کل گزشتہ ہم نے محرم رشتہ داروں کے متعلق تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ کون کون محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اس میں ہم نے 3 قسمیں بتلائی تھیں۔ ایک نسب اور قرابت کے اعتبار سے محرم رشتہ دار، اور دوسرے دامادی رشتے سے، ازدواجی رشتے سے بننے والے محرم رشتہ دار، اور تیسرے رضاعت اور دودھ پینے کے اعتبار سے بننے والے محرم رشتہ دار۔ ہم نے اس کی تفصیل کو موقوف رکھا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو آگے بیان کریں گے۔ اب رہ گیا غیر محرم رشتہ دار کو بھی ہم پہچان لیں۔ غیر محرم کون ہے عورت کے لیے کہ جن سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ رشتہ داروں میں، نسب رشتہ داروں میں غیر محرم رشتہ دار جو ہیں یہ خالہ اور ماموں، چچا اور پھوپھی، ان چاروں کی جو اولاد ہے یہ سب غیر محرم کہلاتی ہے۔ چچا اور پھوپھی کی جو اولاد ہوں گی، یعنی چچا زاد اور تایا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، یہ سب کے سب عورت کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں۔ بھائی ہوں یا ان کے بچے ہوں، بھائی بھتیجے ہوں، جو بھی اولاد ہوگی، پھوپھی اور چچا تایا یہ تو محرم ہیں، یہ تو آپ نے کل سنا۔ اس کے بعد ان کے نیچے کی جو اولاد ہیں، چچا پھوپھی، چچا تایا اور پھوپھی کی جو اولاد ہے، بیٹے ہوں، پوتے ہوں، پڑ پوتے ہوں، نواسے ہوں، نواسے اور پڑ نواسے ہوں، یہ سب کے سب غیر محرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے خالہ اور ماموں، یہ تو محرم ہیں، لیکن ان کی جو اولاد ہے، یعنی خالہ زاد اور ماموں زاد بھائی، اور ان بھائی کی اولاد، بھائی کے لڑکے، پوتے، نواسے اور پڑ نواسے، یہ سب کے سب غیر محرم ہوتے ہیں خالہ زاد بھائی کی۔ اور ایسے ماموں زاد ہیں کہ ماموں کی جو اولاد ہے وہ سب کے سب غیر محرم ہیں۔ ان غیر محرموں سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ ان تمام غیر محرموں سے نکاح بھی جائز ہے، اسی لیے پردے کا بھی حکم ہے۔ جن سے نکاح جائز ہے ان سے پردے کا بھی حکم ہوتا ہے۔ یہ تو نسبی رشتہ داروں میں ہے، اور یہی حکم ذرا اور اوپر جاتے ہیں تب بھی ہوگا۔ دادا کے بھائی ہیں تو یعنی والد کے چچا، یہ تو محرم ہیں، لیکن ان کی جو اولاد ہیں، یعنی والد کے چچا زاد بھائی ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، وہ بھی غیر محرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ادھر ماں کی طرف میں، ماں کے اگر چچا ہیں، تایا ہیں، پھوپھی ہیں، تو وہ تو سب کے سب محرم ہوں گے، لیکن ان کی جو اولاد ہیں وہ سب غیر محرم ہوتی ہے، اور ان سے نکاح بھی درست ہوتا ہے۔ والد کے چچا ہوں یا تایا ہوں یا پھوپھی ہوں یا خالہ ہوں یا ماموں ہوں، وہ سب کے سب اپنے لیے محرم ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو اولاد ہوگی، والد کے چچا، تایا، پھوپھی، خالہ اور ماموں کی جو اولاد ہوں گی، وہ سب غیر محرم ہیں، اور ان سے نکاح بھی درست ہے اور پردہ بھی ضروری ہے۔ تو ایسے ہی والد اور والدہ دونوں طرف کے یہ احکامات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب غیر محرم ہوتے ہیں۔ تو یہ تو نسبی رشتوں میں ہوئی بات، اور تھوڑا سا اور قریب آتے ہیں
تو نسبی رشتہ تو نہیں ہے، خونی رشتہ تو نہیں ہے، لیکن دامادی رشتے ہیں، جیسے بہنوئی ہے، غیر محرم ہوتا ہے، اس سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ بہنوئی سے اگرچہ اس وقت میں نکاح حلال نہیں ہے، حرام ہے بہن کے ساتھ نکاح میں ہونے کی وجہ سے، لیکن جب بہن کے ساتھ ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، یعنی انتقال ہو جائے بہن کا، یا طلاق اور خلا ہو جائے، تو اس صورت میں پھر وہ ممانعت بھی ختم ہو جاتی ہے اور نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ان سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ غیر محرم کہلائیں گے۔ اسی طرح دیور ہوتا ہے، دیور اور جیٹھ، یعنی شوہر کے بھائی، بڑے بھائی ہوں یا چھوٹے بھائی ہوں، یہ بھی غیر محرم ہوتے ہیں۔ ہاں، ان سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس وقت ان سے نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ بھائی نکاح میں موجود ہے، شوہر جب تک نکاح میں موجود ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر شوہر کے بھائیوں سے نکاح درست ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایسا رشتہ ہے کہ جس سے نکاح جائز ہے، اگرچہ کہ حرام ہونا فی الحال عارضی طور پر ہے، لیکن فی نفسی جائز ہے، اس لیے ان سے پردہ کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح پھوپا ہوتے ہیں، پھوپا، پھوپھی کے شوہر، وہ بھی غیر محرم ہوتے ہیں، اور ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ پھوپھی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس بھتیجی سے نکاح، اس عورت سے نکاح جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر پھوپھی کا انتقال ہو جائے تو پھر اس بھتیجی سے، اس عورت سے ان کا نکاح جائز ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان سے پردہ بھی ضروری، اور وہ غیر محرم کہلائیں گے۔ اور اسی طرح سے خالو ہوتے ہیں، خالہ کے شوہر، خالو، وہ بھی غیر محرم ہوتے ہیں، اور ان سے پردہ ضروری ہے۔ خالہ چونکہ نکاح میں موجود ہیں، تو خالہ کے ہوتے ہوئے بھانجی سے نکاح درست نہیں ہوتا، تو جب تک خالہ نکاح میں ہے تب تک تو نکاح حرام ہے، لیکن یہ حرام عارضی ہے۔ جب خالہ کا انتقال ہو جائے تو اس بھانجی سے نکاح جائز ہوتا ہے، اس لیے یہ غیر محرم ہیں اور ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ چند رشتے آپ کے سامنے آ گئے۔ ایک تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے نسبی رشتہ داروں میں خالہ کے لڑکے، ماموں کے لڑکے، چچا کے لڑکے، پھوپھی کے لڑکے، یہ چاروں قسم کے رشتہ داروں کے رشتوں کے لڑکے، یہ سب کے سب غیر محرم ہیں، اور ان لڑکوں کی اولاد بھی غیر محرم ہے۔ اور دوسرا، نسب اور خونی رشتے تو نہیں ہیں، لیکن دامادی رشتے ہیں، اپنے نسبی رشتہ داروں کے دامادی رشتے ہیں، ازدواجی رشتے ہیں۔ تو وہ بھی میں نے عرض کر دی کہ ایک پھوپا ہوتے ہیں، ایک بہنوئی ہیں، اور ایک دیور ہیں، اور خالو ہیں، کہ ان سب سے جو ہے پردہ ضروری ہے، اور چونکہ یہ سب کے سب غیر محرم کہلاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، ملی جلی فیملیاں ہیں، اور وہاں ایک گھر میں یہ سارے رشتہ دار اکٹھے بھی رہتے ہیں، بسا اوقات سب نہیں تو بعض تو اکٹھے رہتے ہیں، جیسے ایک ماں باپ کی کچھ اولاد ہے، لڑکے ہیں، بڑے لڑکے کی شادی ہوئی تو اب بہو گھر میں موجود ہے، تو پھر چھوٹے لڑکے بھی ساتھ میں موجود ہیں، وہ بھی بالغ ہیں، تو یہ سب کے سب دیور ہیں، تو دیور بھی گھر میں موجود رہتے ہیں۔ تو اب آنے والی بہو ان دیوروں سے پردہ کیسے کرے؟ تو یہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں
اگر علم ہوگا کہ بھئی یہ پردہ ضروری ہے، اور اس کا علم گھر کے بڑے جو ذمہ دار مرد حضرات ہیں اور ذمہ دار عورت ہیں، مرد اور مستورات ہیں، یعنی ساس و سسر، عورت کی ساس و سسر دونوں کو اگر اس کا علم ہے شریعت کا، تو وہ اس کو بڑی آسانی سے قابو میں لا لیں گی، کوئی اعتراض ہونے نہیں دیں گی۔ وہ سارے گھر والوں کو اور سارے اپنے بچوں کو اس پر وہ آسانی سے قابو کر لیں گی۔ لیکن اگر ان کا ذہن دینی نہ ہو، اور ان کے ذہن ان کے دل میں دین کی عظمت نہ ہو، اور علم ان کے پاس موجود نہ ہو، تو پھر ذرا سے مشکلات پیش آتی ہیں۔ اگر جانے والی یہ بہو پڑھی لکھی ہے، تعلیم یافتہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ ذہن سازی کرے اور علم ان کو سکھائے اور مسئلہ ان کو بتائے۔ اور اگر وہ ماننے میں ان کی دیر ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے پردہ کرنے میں کمی نہیں کرنا چاہیے، پردہ اور احتیاط اپنی پوری کرنا چاہیے۔ اگر وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنا پردہ بالکل چھوڑ دیا جائے اور بے پردہ ہو کر کے بے محابہ سب کے سامنے آنے لگیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا، تو اللہ کا حکم توڑنے میں کوئی خیر نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو اپنی حد تک احتیاط اور پردہ ضرور کر لینا چاہیے، اور گھر کے کام و کاج میں اور دیگر چیزوں میں آگے بڑھ چڑھ کر کے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اور سمجھاتے بھی رہنا چاہیے۔ جب سمجھاتے اور ذہن بناتے جب وہ لوگ مطمئن ہو جائیں گے اور ان کو علم ہو جائے گا اور دین کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گی، تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کام آسان ہو جائے گا، پردہ آسان ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر تو اپنے شوہر ہیں، اپنے شوہر کو اچھی طرح سے سمجھا دینا ہے۔ اگر شوہر مان جاتا ہے، پھر آپ کے لیے ایک معاونت ملے گی شوہر سے پردہ کرنے میں، اور اسی معاونت سے آپ کے کام میں آسانیاں اور سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو چچا زاد، تایا زاد، ماموں زاد اور پھوپھی زاد بھائی لوگ ہیں، ان کی آمد و رفت گھروں میں زیادہ ہوتی ہے۔ جب ان کی گھروں میں آمد و رفت ہوتی ہے تو اس آمد و رفت کے کثرت سے واقع ہونے کی وجہ سے پردے میں دشواریاں محسوس کرتے ہیں لوگ۔ حالانکہ یہ کوئی دشواری کی بات نہیں ہے، مکانات میں بند کمرے بھی موجود ہیں، کھلے ہال بھی موجود ہیں۔ تو یہ آنے والے جو جوان لڑکے ہیں، جو نسبی رشتوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی شریعت کا لحاظ کریں، اور جب تک وہ نابالغ تھے تو بے محابہ، بلا اجازت، بلا روک ٹوک گھر میں وہ آسانی سے آنا اور جانا کر سکتے تھے۔ لیکن جب وہ بالغ ہو چکے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کو اجازت لے کے گھر میں آنا چاہیے۔ یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے، اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، تو فلیستأذنوا۔ تو قرآن نے خود کہا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو اب ان کو چاہیے کہ بلا اجازت اندر نہ آئیں، اجازت لیں، کیونکہ بچے تھے تو بچوں کے ساتھ جو ہے بے تکلفی منظور کر لی جاتی ہے، اور بچوں کی آمد و رفت میں حرج محسوس نہیں کیا جاتا، اور شرم و حیا میں بھی تھوڑی بہت ڈھیل ان کو بچوں کے ساتھ برتی جاتی ہے۔ لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں اور جوان ہو جائیں اور وہ ساری چیزوں کو محسوس کرنے لگیں، اور پھر ان کی نگاہیں شیطان کے تیروں کی طرح سے پڑھنے لگیں، اور پھر ان کے دل میں بھی ان کا نفس ان کو بھی پریشان کرنے لگے، تو فتنوں کے دروازے اب کھلنے لگتے ہیں اور فتنوں کے اسباب یہاں پر پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو پھر شریعت نے ایسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے فتنوں کے سد باب کے لیے اور فتنوں کی روک تھام کے لیے شریعت نے یہ پابندی لگائی کہ اب ان کو بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اب اجازت لے کے آنا چاہیے۔ اور جب اجازت لے کے آئیں تو اجازت لینے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ اجازت لینے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو اگر کوئی عورتیں بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے بدن پہ کپڑے اپڑے ٹھیک سے نہیں ہیں، تو اجازت لینے کی وجہ سے تھوڑے سے وقفے میں وہ اپنے کپڑے سیدھے کر لیں گی، پردہ کر لیں گی، پھر ان کو اجازت دیں گی۔ اب ان کا آنا بے پردگی کا سبب نہیں ہوگا، اب وہ اجازت سے آئیں تو اجازت جو ہے ملے گی تو پردہ کرنے کے بعد ملے گی۔ تو لہٰذا پردہ کرنے ہی کی غرض سے، کپڑوں کو ڈھانکنے ہی کی غرض سے، بدن کو ڈھانکنے ہی کی غرض سے،
اور ان سے حیا کرنے ہی کی غرض سے اجازت لینے کو ضروری قرار دیا گیا۔ تو اجازت آپ جب دیں گے تبھی اندر آئیں گے، اور آپ کو اجازت اس وقت دینا چاہیے جب آپ پردے میں چلی جائیں، اور جب عورتیں پردے میں چلی جائیں، اور جب وہ کپڑے اپنے بدن کو کپڑوں سے اچھی طرح ڈھانک لیں، تب ان کو اجازت دینا چاہیے۔ تو یہ شریعت کے احکامات میں بڑی نزاکتیں ہیں۔ اور پھر ان جوان لڑکوں کو چاہیے کہ وہ کمروں میں نہ جائیں، جو فیملی کے کمرے ہیں، شادی شدہ فیملی کے جو کمرے ہیں ان کمروں میں وہ نہ جائیں، بلکہ جو کھلے ہال ہوتے ہیں، بڑے ہال، جہاں پر بیٹھنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہوتی ہے، یا کوئی بیٹھک ہوتی ہے جہاں مردانہ حضرات کے لیے بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے، ایسی جگہوں میں وہ رہیں، اور وہیں سے ملاقات کر کے، وہیں سے بات چیت کر کے وہ روانہ ہو جائیں۔ اندر کمروں میں جہاں عورتیں ہوتی ہیں اور ان کی اپنی عورتوں کی تنہائیاں ہوتی ہیں، اور ان کے اپنے تنہائی کے کپڑے اتارے اور رکھے جاتے ہیں، اور ان کو وہاں بے تکلفی سے وہاں وہ رہتی سہتی ہیں، تو ان کمروں میں ان کو داخل ہونا بالکل جائز نہیں ہے۔ شریعت نے بالکل اس کو منع کیا ہے۔ یہ تو باہر کے مردوں کی بات تو درکنار، خود گھر کے اپنی اولاد کے لیے بھی اس طرح والدین کے کمروں میں، پرسنل کمروں میں ان کے آرام کے وقت میں بلا اجازت داخل ہونے سے اپنی سگی اولاد کو اور اپنی صلبی اولاد کو منع کیا گیا ہے، تو پھر باہر سے آنے والے غیر محرم لڑکوں کے لیے کیوں نہیں منع کیا جائے گا، اور ان کو اس میں کیوں اجازت دی جائے گی، اور کیسے بے تکلفی سے وہ داخل ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ شریعت کی حدود ہیں اور ان کی پابندیاں ہیں، اس کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ زنا سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے، کہ قرآن نے خود کہا کہ لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہی زنا سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ سب زنا کے قریب لے جانے والی جو چیزیں ہیں ان سے اگر بچتے ہیں تو زنا سے اور بدکاری سے بچنا نصیب ہوتا ہے، اور اگر زنا کے اور بدکاری کے قریب لے جانے والے جو اسباب ہیں ان میں اگر ہم بے تکلفی سے مبتلا ہو گئے تو پھر تو آگے کے دروازہ بھی اس میں بھی آگے کی جو بدکاریاں ہیں اس میں بھی آسانی سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہ لوگ گھروں میں آنے جانے والے دیور ہیں جیسے، اور پھر خالہ زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، ماموں زاد، بھائی لوگ ہیں جیسے، ان لوگوں کی کثرت سے گھروں میں آمد و رفت بے دریغ ہونے کی وجہ سے فتنوں کے اندیشے باہر اجنبی مردوں سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اجنبی مردوں میں فتنے کم پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ اتنا بے تکلفی سے گھر میں نہیں آ سکتا وہ، لیکن یہ لوگ بے تکلفی سے گھر میں آ جاتے ہیں، اور ان کے متعارف لوگ ہوتے ہیں تو ان کو منع بھی نہیں کرتے ہیں، متعارف رشتہ دار ہیں، منع بھی نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کے گھروں میں بے تکلفی سے آنے کی وجہ سے فتنے ان کی موجودگی میں زیادہ پائے جاتے ہیں بنسبت اجنبی مرد کے۔ باہر کا کوئی اجنبی مرد، ان سے فتنہ کم ہے، ان سے فتنے زیادہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں جب فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ الحمو، کہ ہمون کہتے ہیں دیور کو، یا یہ کہ ایسے قریبی رشتہ دار نامحرم بھائی بہن بھائیوں کو جو چچا زاد، تایا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد ہوتے ہیں، ان کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الحم و الموت، کہ ہمون دیور تو موت ہے، کیونکہ یہ تو ہر وقت گھر میں رہنے والا ہے، تو ہر وقت فتنہ گھر پہ سوار ہے، ہر وقت فتنہ گھر میں موجود رہتا ہے، تو یہ تو اور موت ہے، یعنی اور ڈرنے کی اور بچنے کی چیز ہوتی ہے۔ یہاں تو پردہ اور زیادہ سختی سے کرنا چاہیے۔ عموماً ایسے گھروں میں جب شوہر موجود نہیں رہتا، شوہر اپنی ڈیوٹی پہ، اپنے کام پہ، کام وکاج پہ گیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے چھوٹے بھائی جوان لڑکے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کی موجودگی میں ان کی بہو کو خدمت اور کھانا پکوانا وغیرہ دیگر کام و کاج میں مصروفیت بھی رہتی ہیں، اور اس میں بے تکلفی سے بات چیت بھی جاری رہتی ہے، اور یہی وہ بے تکلفی کی بات چیت ہے کہ جو فتنوں میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، اور پھر بعد میں حادثات جو پیش آتے ہیں وہ تو زبان سے کہنے کی بھی ہمت اس کی نہیں ہوتی کہ کیسے کیسے حادثات پیش آتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے شوہر کے بھی جو ایک تو خود سگے بھائی ہوتے ہیں، جو ابھی جس کو میں نے دیور کہا،
اس کے علاوہ شوہر کے بھی رشتے کے بھائی ہوتے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، تایا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، شوہر کے بھائی کا وہ اور زیادہ غیر محرم ہے، ان سے بھی پردہ کرنا اور ان سے بھی احتیاط کے ساتھ رہنا عورت پر بہت ضروری ہے۔ یہ تو ہم نے آج آپ کے سامنے غیر محرم رشتوں کی تفصیل بتا دی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ان کا لحاظ کریں گے، اور میں گزارش بھی کرتا ہوں جو گھروں کی مرد حضرات ہیں اور مستورات ہیں، بڑی جو ذمہ دار ہیں، ان سے کہ شریعت کو اپنے گھروں میں زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ جو حالات ہیں، ان حالات میں سدھار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ کے حکم پر پوری طرح سے پابند نہ ہو جائیں۔ اللہ کے حکموں پر اپنے آپ کو پوری طرح سے جب تک ہم نہیں لا لیتے، اپنے عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، ہر شعبوں میں ہم اللہ کے حکم اور نبی کی سنت کو جب تک ہم داخل نہیں کر لیتے، اللہ پاک ہم سے راضی نہیں ہوتے، اور اللہ کی ناراضگی ہم برابر مول رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کرونا وائرس یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، اس سے بڑی بڑی بلائیں اور اس سے بڑی بڑی آفات انسانوں پر آ چکی ہیں، قوموں پر آ چکی ہیں، اور ہلاکتیں، ایسی سزاؤں نے ہلاکت کے انبار لگا دیے ہیں، زبردست ہلاکتیں کر دی ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس شکل میں یہ مصیبت آ رہی ہے، جس میں ہم کو بہت زیادہ کچھ پریشانی دکھائی نہیں دے رہی ہے، اگرچہ کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے، ورنہ اس مرض کی پریشانیاں تو ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے بہت زیادہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العزت پچھلی قوموں پر جو عذابات اور تباہیاں جو لا چکے ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ تو آنکھوں کے سامنے ایسی تباہیاں ہوتی ہیں کہ ہم خون کے آنسو رونے کے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ویسی نوبت تو نہیں لائی، یہ معمولی پریشانیوں میں اللہ نے ڈالا ہے، لیکن یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معمولی قسم کی پریشانیوں میں ڈالتے ہیں تاکہ تھوڑا سا لوگ ڈریں اور اللہ کا خوف کریں اور توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور واپس سیدھے راستے پر آ جائیں۔ فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قرآن میں یہ بات اللہ نے فرمائی ہے کہ ہم چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں آخرت میں بڑا عذاب چکھانے سے پہلے، دنیا میں کہ آخرت کا بڑا عذاب تو فائنل ہے، وہاں اس پہ فائنل میں لے جانے سے پہلے ہم تھوڑا عذاب دنیا میں چکھا کے، تھوڑی سزائیں دنیا میں چکھا کر ان کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ توبہ کر لیں، ڈریں اور واپس آ جائیں، سیدھے راستے پر واپس آ جائیں۔ جب واپس آ جائیں گے تو بڑے عذاب تک جانے کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن اگر اس چھوٹے عذاب سے بھی نہیں سنبھلے اور اس چھوٹی سزاؤں سے بھی عقل اور عبرت حاصل نہیں کی، عقل ٹھکانے پہ نہیں آئی اور عبرت حاصل نہیں ہوئی، اور پھر صحیح نہیں ہوئے اور اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھاک نہیں کیا، تو پھر نوبت بڑے عذاب تک پہنچ جاتی ہے۔ آدمی بغیر توبہ کے مرتا ہے، اور بغیر توبہ کے مرے گا تو پھر اس کے سارے گناہ اس کے اعمال نامے میں برقرار رہتے ہیں اور وہی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بڑے عذاب میں ایک دم مبتلا کرنے سے پہلے دنیا میں سنبھلنے کے مواقع دیتے ہیں، توبہ کرنے کے مواقع دیتے ہیں اور معافی مانگ لینے کے مواقع دیتے ہیں، تو اس مواقع سے ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ یہ بھی حالات اس وقت میں ہم کو معافی مانگ لینے کے لیے، تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ معاشرتی گناہ ہیں، یہ جو بے پردگی جو ہے، جو ابھی میں نے جس کی تفصیل عرض کی، کل سے بھی عرض کیا تھا، اور یہ معاشرتی گناہ ہے، یہ معاشرت میں، اور اس میں دونوں طرف گناہ ہوتے ہیں، ایک اللہ کے بندوں کے حقوق میں بھی، حقوق کے اعتبار سے بھی، اور اللہ کے حقوق کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے ہم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، چونکہ جن عورتوں کے ساتھ بے پردگی ہوگی ان کو بھی تو تکلیف اور ٹھیس پہنچے گی کہ بے پردہ ہو گئیں۔ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی مرد کے سامنے کبھی آئی نہیں ہوتی ہیں، اور ہم مردوں کی بے تکلفی اور بے پردگی کی وجہ سے ان عورتوں کا، پاکیزہ اور پاک دامن عورتوں کا پردہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک عورت نے زندگی بھر پردہ کیا ہے اور کسی غیر محرم مرد کو اپنا چہرہ یا اپنا ہاتھ، اپنا بدن کبھی دکھایا نہیں ہے، لیکن مردوں کی بے احتیاطی کی نحوست میں ایسی باپردہ خاتون کا پردہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی حق تلفی اور کتنی بڑی تکلیف پہنچانا ہوا ایک باپردہ خاتون کو، ہم کتنی تکلیف میں ہم ڈال رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس کا خیال کریں
کہ اس میں حقوق العباد بھی ٹوٹ ضائع ہوتے ہیں اور اللہ کا بھی حق ضائع ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے تو ہم کو اللہ کا حکم سمجھ کے ماننا ہے ان چیزوں کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے ہماری اس بات کو آگے بڑھائیں، پہنچائیں اور دیگر خاندان کے لوگوں کو بھی سنائیں، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو برابر یہ چیزیں ملتی رہیں اور آپ کو نوٹیفیکیشن بھی پہنچتی رہے۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں دعائیں خوب مانگیں، امت کو حالات سے نکلنے کے لیے خوب دعائیں مانگیں، اور محنت کر کے پردے کو ہر گھر میں زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ہر گھر کو ہر گھر میں شرعی پردہ زندہ کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت زندہ کرنے کے لیے دنیا میں آئیں۔ اگر ہم نے اللہ کا قانون اور اللہ کے احکام کو دنیا میں زندہ نہیں کیا تو پھر کون زندہ کرے گا؟ دیکھیے، حکومت کے قوانین کو زندہ کرنے کے لیے کتنا پولیس اور فوج اور سارا عملہ کس قدر چست و چاق و چوبند لگا ہوا ہے، گلی گلی حکومت کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے سعی و جد و جہد سب مل کے کر رہے ہیں۔ تو کیا اللہ کے قوانین کو گھر گھر میں فرد فرد میں زندہ کرنے کے لیے ہم کو اتنی درجے کی بھی کوشش اور فکر نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس کا مطلب حکومت کا قانون اللہ کے قانون سے بھی بڑھ گیا، ہمارے نزدیک اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی اور اللہ کے قانون کی اہمیت کم ہو گئی۔ تو اس لیے ہم کو اس کا فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کے جو قوانین ہیں اور اللہ کے اتاری گئی جو شریعت ہے اور اللہ کے اتارے گئے جو اصول ہیں، ان کو ہم گھر گھر فرد فرد میں کیسے، اور اپنے گھر سے لے کے اپنے خاندان کے ہر فرد کے گھر میں کیسے ہم زندہ کریں، اس کی ہم کو فکر کرنی چاہیے، اور فکر کر کے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ کامیابی ناکامی یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کوشش کریں گے، یہ ہمارے بس کی چیز ہے، ہمارے ذمے کی چیز ہے، اور اس کا اثر پیدا کرنا، اسے قبول کروانا نہ کروانا، اور ہدایت دینا نہ دینا، اور اس سے ان کی زندگی کا بدلنا اور ان میں پردہ زندہ ہونا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ دل بدلنے والا اللہ ہے، لیکن اگر وہ بدلیں نہ بدلیں اور ان میں پردہ آئے نہ آئے اور وہ قبول کریں نہ کریں، آپ کو اور ہم کو اجر پورا مل گیا۔ ہم اجر میں برابر شریک ہو جائیں گے اور اللہ ہمارے اجر میں کمی نہیں کرے گا، پورا اجر ہم کو دے دیں گے۔ تو کتنا مفت کا سودا ہے کہ ہم نے محنت کی اور اثر ہو نہ ہو، ہم کو ہماری محنت کا بدلہ اللہ کے ہاں سے مل گیا۔ تو اس لیے آپ نیت کر لیں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ ہر گھر میں شرعی پردہ زندہ کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں گے، دوسرے کو بھی ترغیب دیں گے۔ اور دیکھیے، ایک دم سے کوئی چیز زندہ نہیں ہو جاتی۔ پیڑ بیج ڈالتے ہی زمین میں فوراً درخت نہیں بن جاتا، بلکہ درخت بننے تک کئی مرحلے اس کے ہوتے ہیں، ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد ایک درخت بنتا ہے۔ آپ کو بھی شرعی احکام اور شرعی پردہ گھر گھر میں زندہ کرنے میں ایک دم آپ کے بولتے ہی فوراً پیڑ نہیں لگ جائے گا، فوراً زندہ نہیں ہو جائیں گے احکامات، بلکہ دھیرے دھیرے محنت کرتے اس کو پانی دیتے اور اس کی دیکھ بھال کرتے اس کی نگرانی کرتے اللہ ایک دن بہترین سایہ دار درخت ہر گھر میں زندہ کرے گا، یعنی شریعت کا درخت ہر گھر میں شریعت زندہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، توفیق نصیب فرمائے۔ جو کوتاہی ہو جائے اس کوتاہی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں رضاعت کے جو مسائل ہیں وہ ہم ان کو بیان کریں گے، یعنی دودھ پینے کے جو مسائل ہیں، دودھ پینے کی وجہ سے کیا کیا مسئلے پیدا ہوتے ہیں، یعنی بچوں کے دودھ پینے کی وجہ سے، تو وہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے اگلی مجلس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔